بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارات اور آپ کی آمد کے وقت دنیا کے حالات۔ اللہ تعالیٰ نے جب بنی نوع انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کی، اے پروردگار عالم، تو کس مخلوق کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے؟ یہ دنیا میں بہت فساد کریں گے، فتنہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ جب تمام نسل انسانی کو دنیا میں بھیج دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی اور نسل انسانی نے دنیا میں اپنے قیام کا آغاز کیا، تو وہ انسان جن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے تھی، جن کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے تھا، جن کو اللہ تعالیٰ کے رضا کی حصول کے لیے مصروف رہنا چاہیے تھا، افسوس یہ ہے کہ یہ شیطان کے ورغلانے میں آ گئے، اور وہ بجائے اس کے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ کرتے، انہوں نے کبھی سانپ کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا، کبھی بتوں کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا، کبھی سورج کی پرستش ہونے لگی۔ یہ وہ امور تھے کہ جن کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو وقفے وقفے سے بھیجا۔ یہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے رہے اور اس بگڑی ہوئی انسانی نسل کو سیدھا راستہ دکھاتے رہے، نسل انسانی کو یہ بتاتے رہے کہ دیکھ لو، تمہارا معبود اگر کوئی ہے تو وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ انبیاء کرام کی اس جماعت میں جو سب سے بلند درجہ حاصل ہے وہ بلا شبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ایک مشہور شاعر نے جس طرح کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں بشارات تو بے شمار ہیں، تمام انبیاء کرام نے آپ کے بارے میں بشارات دی ہیں، لیکن خاص طور پر میں قرآن حکیم کی چند آیات کا جو آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا۔ قرآن مجید میں ایک آیت میثاق ہے، یہ آیت میثاق بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بلند درجہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب ابھی آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء جو ہیں یہ عالم ارواح میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی روحوں سے کیا عہد لیا؟ قرآن حکیم اس پر اس طرح جو ہے اس منظر کی منظر کشی فرما رہا ہے۔ ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے میثاق کا معنی ہے عہد لینا، جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے عہد لیا، تمام انبیاء کرام اکٹھے کس جگہ پر ہو سکتے؟ اگر ہم دنیا کا احاطہ کریں تو آدم علیہ السلام کے کتنے عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، کتنا عرصہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن یہ وہ کون سا مقام ہے کہ جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء حاضر ہیں؟ یہ وہ مقام ہے جو عالم ارواح کا مقام ہے۔ تو اس وقت اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی روحوں سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں دوں کتاب اور حکمت، اور پھر تمہارے پاس آئے میرا وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو اس کتاب اور حکمت کی جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے، تو اس وقت تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ تو تمام انبیاء کرام نے بیک زبان کہا کہ اے پروردگار، ہم اس تیرے پیارے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھ لو یہ تم پر میرا بھاری ذمہ ہے۔ تو سب نے پھر اقرار کیا کہ بے شک اے پروردگار، ہم تیرے اس پیارے رسول کی مدد بھی کریں گے، ایمان بھی لائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس پر گواہ ہو جاؤ اور میں تم پر گواہ ہوتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات جو واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے
کہ یہ اتنا بڑا اجتماع جو عالم ارواح میں ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود عہد لیا انبیاء کرام کی روحوں سے، یہ کتنی بڑی بشارت ہے۔ تو وہ انبیاء کرام جنہوں نے حضور علیہ السلام پر عالم ارواح میں ایمان کا وعدہ کیا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ حضور سے واقف نہیں تھے؟ بلا شبہ وہ حضور سے واقف تھے۔ حضور علیہ السلام کا تعارف تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ان سے کروا دیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور مقام پر ارشاد ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، لیکن آپس میں بہت رحم دل ہیں، مہربان ہیں، اور سجدوں کے نشان ان کے چہروں سے ظاہر ہیں۔ اور ان کی یہ نشانیاں جو ہیں ہم نے یہ تورات اور انجیل میں بھی بیان کر دی ہیں۔ تو یہاں یہ بات سامنے جو ایک نئی آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارات تو اپنی جگہ پر ہیں، حضور کے غلاموں کی بشارات بھی تورات اور انجیل میں دیتی ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں کے بارے میں بھی نشانیاں تورات اور انجیل میں دے دی۔ اور آگے چلتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ اے لوگو، اے نسل انسانی، میرے بعد وہ رسول آنے والا ہے، اب میرے بعد وہ ہستی تشریف لانے والی ہے جس کا انتظار آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ کو تھا، اور اسی کا نام احمد ہوگا۔ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے بارے میں جتنی بشارات دی وہ کثرت کے ساتھ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بشارت دی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بشارت دی، اور حتیٰ کہ ایک بہت جو بدھ مت کا پیشوا ہے مہاتما بدھ، انہوں نے ایک مقام پر یہ کہا کہ میرے بعد ایک وہ شخص آنے والا ہے جس کا نام بطریہ ہوگا۔ بطریہ کہتے ہیں رحمت کے، یعنی اس نے بھی بتایا کہ میرے بعد وہ رسول تشریف لانے والا ہے، وہ ایک ہستی آنے والی ہے جو دنیا میں امن و امان قائم فرما دے گا، جو بگڑی ہوئی نسل انسانی کو راستہ دکھائے گا۔ تو میرے دوستو، وہ نسل انسانی جو اب ذلت کی پستیوں میں گر چکی تھی، جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، جو لوٹ مار میں مصروف تھے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔